حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تیری ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ اے میرے خالق، تیرے بندے کیسے جان سکیں گے کہ تو اپنے بندوں کی ذات سے ناراض ہے؟ تیری ذات اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، جب بے موسمی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں، جب بے موقع بارشیں برسنا شروع ہو جائیں تو میرے بندے جان جائیں کہ میری ذات ان سے ناراض ہے۔ اے میرے کلیم، جب میرے بندوں پہ بے وقوف لوگ حکمرانی کرنے لگ جائیں، جب میرے بندوں کی حکمرانی بے وقوفوں کے ہاتھ میں آ جائے تو میرے بندے جان جائیں کہ ان کے پیدا کرنے والے خالق کی ذات ان سے ناراض ہے۔ اے میرے کلیم، جب مال و دولت کنجوس اور بخیلوں کے ہاتھ میں لگ جائے تو میرے بندے جان جائیں کہ 72 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے خالق کی ذات اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک، تیری راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تیرے بندے کیسے جان سکیں گے کہ تیری ذات اپنے بندوں سے راضی ہے؟ تیرے بندے کیسے معلوم کر سکیں گے کہ تو ان سے راضی ہے؟ تو میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، جب بارشیں موقع پر برسنا شروع ہوں، جب بارشیں موسم کے مطابق برس رہی ہوں تو میرے بندے جان جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہے، تبھی انہیں موقع پہ بارش عطا فرما رہا ہے۔ اے میرے کلیم، جب بے وقوفوں کی جگہ میرے بندوں کی حکمرانی عقل مندوں کے ہاتھ میں آ جائے، عقل مند ان کی حکمرانی کرنے لگ جائیں تو میرے بندے جان جائیں کہ ان کا رب راضی ہے، تو رب نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے، راضی ہونے کی وجہ سے اچھے کردار والے حکمران عطا فرمائی ہے۔ اے میرے کلیم، جب مال و دولت کنجوسوں کی جگہ، بخیلوں کی جگہ سخی لوگوں کے ہاتھ آ جائے، ان لوگوں کے ہاتھ آئے جو میری بارگاہ سے حاصل کر کے میری رضا کے لیے میری ہی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میرے دیے ہوئے سے میری ہی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، تو میرے بندے جان جائیں کہ ان کا رب راضی تھا تو رب نے یہ بھی ان کو رحمت عطا فرما دی ہے۔ گویا آج سیلاب کی تباہ کاریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر کون سی ہم سے خطائیں سرزد ہوئیں؟ آخر کون سے ہم نے ایسے اعمال اختیار کر لیے؟ آخر کون سے ہم نے ایسے گناہ کر دیے کہ اتنی بارشیں برسیں، اتنی برسیں کہ ہمیں عبرت کا نشان بنا دیا؟ آخر دستاریں اتار کر اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کے باوجود، اس تباہ کاریوں کے بعد رو رو کے گڑ گڑا کے اس کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے باوجود بھی اتنی بارشیں برسی کہ ہمیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج ان تباہ کاریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر ہم نے کون سے ایسے گناہ کر لیے؟ آخر کون سے ایسے ہم نے اعمال اختیار کر لیے جن کی وجہ سے آج ہماری حکمرانی ان بے وقوفوں کے ہاتھوں میں ہے، جو اس دکھ بری گھڑی میں بھی ایک کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، ایک کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کی گریبان کو پھاڑ رہے ہیں، ایک کرسی کے پیچھے ملت کے بیٹوں کے اخلاقیات کو بگاڑ رہے ہیں، بیٹوں کے اخلاقیات میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس دکھ بری گھڑی میں یہ مل کے وہ بے یار و مددگار جو امت اس وقت چیخ رہی ہے، جو اس وقت پکار رہی ہے، ان کی مدد کی جاتی، ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا جاتا، اس دکھ بھری گھڑی میں ان کو سینے سے لگایا جاتا، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا۔ بلکہ کیا ہوا؟ کرسی کے کھیل میں ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں کہا جا رہا۔ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دکھ بھری گھڑی میں ہم نے کیسے گناہ اختیار کیے کہ اس دکھ بھری گھڑی میں ان بے یار و مددگار لوگوں کی آواز ہماری حکمرانی کرنے والوں کے کانوں میں نہیں پڑ رہی۔ آج سیلاب کی تباہ کاریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجتماعی طور پر ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر کون سے ہم نے ایسے اعمال اختیار کر لیے؟ آخر کون سے ہم نے ایسے کام کیے؟ کون سی ہم سے خطائیں سرزد ہوئیں کہ ایسے ہاتھوں میں مال و دولت چلا گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس دکھ بری گھڑی میں ان بے یار و مددگار لوگوں کے لیے ہمدردی احساس پیدا کر کے مدد کی جاتی، لیکن ہوا کیا؟
عام دنوں میں جو چیز 10 روپے کی سیل کی جا رہی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس امتحان کی گھڑی میں اسے 5 روپے کی کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کی جاتی، لیکن ہوا کیا؟ اسی 10 روپے کی چیز کو عام حالات میں جس کو 10 روپے کی سیل کیا جا رہا تھا، اس دکھ بری گھڑی میں 20% بڑھا کے 30 روپے کے اندر اس کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اپنی بچت کی فکر ہے، لوگوں کو اپنی کمیشن کی فکر ہے، ذخیرہ اندوزی کی فکر ہے۔ آخر ہم سے کون سی ایسی خطائیں سرزد ہوئیں؟ آخر ہم سے کون سے ایسے غنا ہوئے؟ آخر کون سے ہم نے ایسے کام کر لیے کہ قدم قدم پر ہم عبرت کا نشان بنتے جا رہے ہیں؟ کروڑوں سلام ہیں ان ماؤں کے آنکھوں کے تاروں کو جو اس دکھ بری گھڑی میں اپنی جان کی فکر کیے بغیر، اپنی مال کی فکر کیے بغیر، اپنی اولاد کی فکر کیے بغیر، ہر لحاظ میں جو جس کو رب نے توفیق بخشی ہے وہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کر رہا ہے، ان بے یار و مددگار بھائیوں کو سینے سے لگا رہا ہے۔ کوئی ان کے لیے کھانا بھیج رہا ہے، کوئی ان کے لیے راشن بھیج رہا ہے، کوئی ان کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، کوئی ان کے لیے لوگوں سے فریاد کر رہا ہے۔ کروڑوں سلام ہے ان کو، لیکن ضرورت ہے اس دکھ بری گھڑی میں اپنے ان بھائیوں کا ساتھ دیا جائے۔ اس دکھ بری گھڑی میں وہ جو بے یار و مددگار چیخ چیخ کر ہمارے منتظر ہیں ایک ایک نوالے کے لیے، ہمارے منتظر ہیں ایک ایک چادر کے سہارے کے لیے، ہمارے منتظر ہیں ایک ایک خیمے کے سائے کے لیے، تو ضرورت ہے ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ کر، بچت کی فکر کو چھوڑ کر اور کمیشن کی فکر کو چھوڑ کر جس قدر ہو سکے ان کی مدد کی جائے۔ اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے۔ اس آفت میں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔